اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں ربیع النور شریف کی برکات نور سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اور اگرچہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں سے بہت بلند ہیں۔ تاریخ کوئی بھی ہو، مہینہ یہ ربیع النور شریف کا ہی ہے، اس لیے ہمیں ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور ہمیں اس مہینے سے فیض یاب ہونا ہے۔ اس مہینے کے ہر لمحے سے ہمیں اپنا دامن بھرنا ہے کہ رمضان المبارک میں تو ایک عمل کو 70 کے ساتھ ضرب دے دی جاتی ہے، 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ایک عمل کا، لیکن ربیع النور شریف میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں، اور جن کے سینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کی محبت معجزن ہوتی ہے، اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے ان کا حرز جان ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ربیع النور شریف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برکات سمیٹنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ بے شمار ان گنت درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں ایسے ایمان والوں کے اس مہینے میں، کیونکہ نور حاصل ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو عمل کے بدلے میں نور حاصل ہوتا ہے، اور اس مہینے میں محبت رکھنے کی اور چاہت اور ادب اور احترام اور تعظیم کرنے کے صلے میں انسان کے سینے کو نور نصیب ہوتا ہے، قلب کو نور نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور ایمان کی بلند ترین درجات جو ہیں وہ ربیع النور شریف میں تقسیم ہوتے ہیں۔ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ان بحثوں سے ہم نکل آئیں کہ نبی بشر تھے یا نور تھے، یا وہ علم غیب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے۔ خدا را اپنی حیثیت کو پہچانے، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے جانا کہ ہر نبی روز قیامت امتی امتی نفسی نفسی کی پکار لگا رہا ہوگا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امتی امتی کی پکار لگائیں گے، اور تمام انبیاء کے نفس کے برابر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گنا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی صفات کو زیر بحث لا کر، کمی اور کجی کا تصور بھی ذہن میں لا کر ایمان سے خارج ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک میں شک بھی رکھتا ہے، وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ یقین کی دولت حاصل کریں، اور ربیع النور شریف جو ہے وہ یقین کی دولت بانٹنے کے لیے آتا ہے، ہمیں یہ محسوس کرانے کے لیے آتا ہے کہ ہم کسی کے ہیں، کوئی ہمارا ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا کوئی وارث ہے، اور وارث بھی بہت شان والا ہے، بہت عظمتوں والا ہے، اور بندہ وہی ہے جو یہ سمجھ لے کہ علم کی خیرات کہاں بٹتی ہے، کہ ہر ثروت کا معیار علم ہے، اور کسی شہنشاہ کے گھر پیالہ لے کر مانگنے جانا کم ظرفی ہوا کرتا ہے، اور وہ اللہ کریم جو خود کو بار بار عظیم فرماتا ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ کریم سورہ قلم میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، اس آیت کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں، اور عام بندے کے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا، خوش اخلاقی سے بات کرنا، مسکرا کر استقبال کرنا، مہمان نوازی کرنا، کسی کا شکوہ نہ کرنا، شکر ادا کرتے رہنا، یہی اخلاق ہے۔ اور یاد رکھیں، خلق کا یہ ترجمہ سرے سے ہے ہی غلط۔ رب العزت نے فرمایا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ سبحان اللہ۔ رب نے خلق عظیم فرما کر یہ واضح کر دیا کہ خلق جو ہے وہ خلقت کی جمع ہے۔ عربی لغت میں خلق خلقت کی جمع ہے۔ اس مناسب سے
یہ ترجمہ صحیح ہوا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جتنی بھی خلقتیں ہیں ساری کی ساری عظیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ آیت مبارکہ میں خلق نہیں فرمایا گیا، خلقن فرمایا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی کی گہرائی میں تھے تو عظیم تھے، عالم ذات میں آئے تو عظیم تھے، عالم ہاہوت میں آئے تو عظیم، عالم لاہوت میں آئے تو عظیم، عالم جبروت میں آئے تو عظیم، عالم ملکوت میں آئے تو عظیم، عالم صلب میں آئے تو عظیم، عالم شکموں میں آئے تو عظیم، بچے تھے تو عظیم تھے، لڑکے تھے تو عظیم تھے، جوان تھے تو عظیم تھے، اور بوڑھے ہوئے تو عظیم تھے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا منصب نہیں ہے، بلکہ نبوت کی شان و عظمت آپ کا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے رسول کی پہچان رسالت نہیں ہے، بلکہ رسالت کی خوش نصیبی ہے اور عزت ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ نبوت اور رسالت کی زندگی کو ابھی 10,000 سال بھی نہیں ہوئے تھے، نبوت اور رسالت کو شروع ہوئے، اور میرا نبی ازل سے بھی پہلے تھا۔ نبوت اور رسالت میرے نبی کی پہچان نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن حرفوں میں آ گیا تو یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ سورہ ہود میں خود رب نے فرمایا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کریم کے لدن سے آیا ہے، اور لدن الہی میں جسم نہیں ہوا کرتا، عالم جسم تو بہت پستی کی منزل ہے۔ لدن الہی میں اس قرآن کی طرح نہ آیتیں ہیں، اور نہ ہی اس طرح جملے ہیں، اور نہ ہی اس قرآن کی طرح لفظ ہیں، اور نہ ہی اس قرآن کی طرح حرف ہیں۔ اس طرح کی وہاں کوئی بھی بات نہیں ہے۔ عالم لدن میں حقیقت قرآنی ہے، اور دوسرے لفظوں میں لدن الہی سے قرآن نازل ہوتا ہوتا انسانی ہاتھوں میں آنے سے پہلے اتنے درجے تنزلی پر آتا ہے کہ ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے منتہائی مقام سے اتر کر جب وہاں تک اتر آئے کہ اس سے آگے گنجائش ہی نہ رہی تو لوگوں نے ان کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے کبھی گائے بھینس جانور چرانے والا چرواہا دیکھا ہے؟ کبھی غور کرنا، وہ ویسی ہی آوازیں نکالتا ہے جیسے جانوروں کی آواز ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی زبان میں جانوروں سے کہے کہ پانی پی لو تو جانوروں کو کیا سمجھ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ اس چرواہے کی حقیقت جانور سے مختلف ہے، لیکن وہ جانوروں کو ان کی بولی میں صوتی تاثر دیتا ہے تاکہ جانور سمجھ لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جو کچھ میرا نبی کائنات سے بولتا ہے ویسے ہی ہے جیسے جانور چرانے والا چرواہا اپنے ریوڑ سے بولتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے جو بولتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے انسان کا حیوان سے اس کی بولی بولنا۔ اب اگر کوئی چرواہا اپنے ریوڑ سے پانی کے چشمے پر جا کر کہے کہ چھے چھے، اور وہ جانور اس کے کہنے پر پانی پی لیں اور پانی پینے کے بعد کہیں کہ یہ بھی ہم جیسا ہے، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم فرماتا ہے سورہ یونس میں کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جو چیز بندے کے احاطہ علم میں نہیں آتی بندے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اور علم بندے کی کم علمی پر دور کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ میں اور آپ ہیں ہی کیا، ملکوتیوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک بھی یہی معاملہ ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ بڑے گھر اور خاندان کے والدین اپنے بچوں کو گلیوں محلوں کے بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان جیسے ہو جاؤ گے۔ وہ والدین سمجھتے ہیں کہ اگر ان جیسا ہو گیا تو ہمارے بچے کی پستی ہے۔ گلی محلے کے بچوں کو معیار کو اپنے بچے کے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ان جیسا ہو جانا ان کے بچے کی توہین ہے۔ اب شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے تو غور کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کون سی ہستی ہے۔ ان کا ذکر پہلے سمجھ لو۔ ان کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ پچھلی گفتگو میں بھی بیان ہوا تھا کہ مولا علی علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نور کا آدھا آدھا ہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سمجھے؟ اسی لیے مومن علی علی کرتا ہے
کہ علی مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں غلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، میں عبد ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں سے۔ سبحان اللہ، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد کو تو سمجھ لو۔ اگر بڑے خاندان کے بچے کی پستی ہے، گلی کے بچے جیسا ہونا، تو قرآن سے بھی سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تو اللہ کریم نے کیا کہا؟ اللہ کریم نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلین جیسا نہ بن جا، تو نبی ہے میرا، اور جاہلین جیسا ہونا تیری پستی ہے۔ جس کی تو سفارش کر رہا ہے وہ اگرچہ تیرا بیٹا ہے، لیکن یہ تیری شان نہیں کہ تو نبی ہو کر اس کی سفارش کرے جو تیرے اہل سے نہیں ہے، جو تیرا نافرمان ہے۔ تجھے جاہلین میں سے، اس کی سفارش تجھے جاہلین میں سے کر دے گی، یعنی نوح علیہ السلام جاہلین میں ہو گیا تو پست ہو جائے گا۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والوں، سنو، میرے اور آپ کے نبی سے فرما رہا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے نبی جیسا نہ بن جانا، سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام جاہلین جیسا بنے تو پستی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں جیسا بنے تو پستی ہے۔ کتنا فرق ہے انبیاء کرام میں اور ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یونس علیہ السلام جیسا بنے تو میرے نبی کا مقام گھٹتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ میں نے ان میں سے انہی جیسا رسول مبعوث کیا ہے۔ ہمارا رسول مکے میں مبعوث ہوا ہے، مکے میں کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، اور اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، معلوم ہوا بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں مومنین تھے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا، اور 10 سال پہلے علی مولا کی والدہ اور ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو کر فرما رہی ہیں رب انی مومنۃ بکا و مومنۃ برسولکا، اے رب میرا تجھ پر بھی ایمان ہے اور تیرے رسول پر بھی ایمان ہے۔ اور ابو طالب علیہ السلام کے پاس قحط کے زمانے میں لوگ آئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8-10 سال تھی، اور یہ صاحبان ایمان و تقویٰ مکے میں موجود تھے، جو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، جب ابھی قرآن پاک کا نزول بھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کے 10 سال کے عمر میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور نزول قرآن سے 30 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور بھی متعدد کتابوں میں یہ مستند روایات کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں لوگ جمع ہو کر آ گئے، اور جہلمہ بن الفتح جو ہے وہ ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ قحط اور خشک سالی نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، اے سردار مکہ ابو طالب علیہ السلام، ہم بھوک پیاس کے مارے آپ کے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ دعا کریں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بتوں کے آگے دعا کرو۔ ان میں سے ایک بزرگ بولا کہ ہم اپنے دیوتاؤں کی منتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہماری آہوزاری پر بھی ہمارے بتوں کو ترس نہیں آ رہا، ہماری نظر بھی انہوں نے قبول نہیں کی، براہ کرم آپ کچھ کریں کہ آپ سردار عبدالمطلب کے ذمہ دار بیٹے ہو، کعبہ کی نگرانی آپ کے پاس ہے، اور بیت اللہ کی کلید برداری یعنی چابیاں بھی آپ کے ذمہ داری پر ہیں، اور آپ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں اور ہمارے درمیان موجود بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کعبے کا رب آپ کی بات ضرور مانے گا۔ ہم تو کعبے میں پڑے تمام بتوں کو کہہ کر تھک گئے ہیں، آپ اپنے رب سے کہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا رکو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، اور جب باہر نکلے تو ایک 10 سال کا بچہ ان کے کندھوں پر ان کے ساتھ تھا، اور اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اگر کعبے کے رب سے کچھ چاہتے ہو تو اس بچے کو وسیلہ بناؤ، اللہ کریم اس کا وسیلہ ضرور قبول کرے گا اور عطا کرے گا۔ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کعبہ کے ساتھ پشت لگائی
اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت سرکار دو عالم کی شان میں شعر کہے اور فرمایا، خدا کی قسم، سفید چمکتی ہوئی رنگت والے سردار کے چہرے کی بدولت بادل سیراب کیے جاتے ہیں اور وہ یتیموں کا غمگسار ہے۔ آل ہاشم کے تباہ حال اس کی پناہ میں آتے ہیں اور وہ اس کی بدولت رحمت میں ہیں، اور مستقبل میں بھی نعمت کے امیدوار بھی اسی کی وجہ سے ہیں جس کو آج وسیلہ دعا بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ لیں، جو لوگ قرآن پاک کے نزول کے بعد اور قرآن پاک سن کر سمجھیں اور صاحبان ایمان و تقوی میں شامل ہوں، اس مقام پر پہنچیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا، وہ لوگ اور ہیں۔ اور جو بندہ نزول قرآن کے 30 سال پہلے ہی اس عقیدے پر فائز ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ کریم دعا مستجاب نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم کی آیت کی تفسیر بھی یہی ہے کہ اللہ کریم نے ان مومنین کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کا ظہور فرمایا۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی دکھا دے، کھلا چیلنج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو دعوت اسلام دی ہو، حتیٰ کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی انہی میں شامل ہیں۔ تاریخ کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی کتاب میں کوئی بھی نہیں دکھا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دعوت اسلام دی ہو۔ آیت میں لفظ ہے مومنین، جناب مولا علی کی والدہ خود مولا علی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ دو عورتیں ہیں اور مرد ایک ہے۔ اب جمع کا صیغہ پورا ہوتا ہی نہیں جب تک ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو شامل نہیں کرتے، اور ملا مر گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ علی مولا کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ کہہ کر وہ ایمان سے خارج ہو رہا ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہونے والی بات بھی جس عقیدے میں سمجھ نہیں آ رہی، آپ اور میں جو ہے خود کو اور اپنی اولادوں کو ان ملاؤں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ معلوم ہوا ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا، ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ اور ابو طالب علیہ السلام کی بہو، سبحان اللہ، اس سے زیادہ شان کیا ہوگی کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام ان کو ابنی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹے، اللہ اکبر، آپ کا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا باپ نہیں ہے وہ کسی کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تم میں رسول بھیجا تم جیسا۔ کن کو فرما رہا ہے؟ وہ یہ خاندان ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کو حق ہے کہ وہ کہیں کہ مجھ جیسا ہے، علی علیہ السلام کو حق ہے کہ وہ کہیں مجھ جیسا ہے، اور دونوں مقدرات اسلام عورتیں ان کو حق تھا کہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسا ہے، لیکن ان کے دروازے پر جائیں تو اللہ کی اجازت ہونے کے باوجود علی مولا خود کو کہتے ہیں انا عبد من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ حالانکہ اللہ فرما چکا ہے کہ میں نے تم جیسا رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس کو بلند رکھتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر تیسرے دن بھی توحید کی دعوت نہ دے سکنے پر اپنی تلوار ننگی کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ کم یا سیدی یا مولائی، سبحان اللہ، اور کھڑا ہو جا اے میرے سید، اے میرے مولا، اور وہ پیغام دے جو تیری طرف آیا ہے۔ اور سب حاضرین سے کہا کہ سن کر جاؤ میرا مولا کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کو حق حاصل ہے، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ رسول جو ہے وہ ہم جیسا ہے، مگر انہوں نے نہیں کہا، اور جن کو حق نہیں ہے وہ کہتے پھر رہے ہیں۔ حق نہ رکھتے ہوئے کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے شکوہ کیا قرآن میں 2 مقامات پر کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو حق تھا اللہ کی قدر کرنے کا۔ اب اللہ کریم تو نظر نہیں آتا، اللہ کریم کب ہمارے پاس آیا؟ اللہ کریم ہم میں آیا ہی نہیں، تو شکوہ کیسا ہے؟ آ سکتا بھی نہیں کہ بدن اور وجود نہیں رکھتا، تو شکایت کیسی، وہ بھی قرآن میں؟
ما قدر اللہ کا قدر ہی فرما کر رب کریم نے اپنے کمال کی انتہا کر دی کہ میں نے محمد رسول اللہ کو بنایا اپنی مشیت سے لے کر اپنے ارادے تک، اور اپنے ارادے سے لے کر رضا تک، اور رضا سے لے کر اخلاص تک، ہر کمال جو ہے وہ میں نے کام میں لگا کر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمال اور جلال کا آئینہ بنا کر اے بندو تم میں بھیجا ہے کہ بندے میرے کمال خلق کی داد دیں گے۔ تو اللہ ایسا ہے کہ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتا ہے، ایسا علی بنا سکتا ہے، ایسے بی بی صاحبہ کی تخلیق کر سکتا ہے، اور اس خاندان تطہیر مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک جو ہے ان کا نور جو ہے اللہ کریم نے وہ بنایا۔ مگر بندوں نے اور بندوں میں سے جاہلوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے اس شکوہ کی بنیاد جو اللہ کریم کر رہا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ بندوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا۔ غور و تفکر کریں تو سورہ تغابن کی ایک آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھا رہا ہے کہ خبردار رسول کو بشر نہ کہنا، کہ بندوں کا رسول کو بشر کہنا کفر ہے۔ رب تغابن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں نے کہا ابشر یہدوننا فکفروا، اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے کہا کہ کیا یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا تو لوگ یہ کہہ کر کافر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کا نقصان ہی یہ ہے کہ بندہ نجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندے کے مقدر میں کوثر پینا نہیں رہتا، وہ راہداری سے صحیح سالم گزرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندے کے نصیب میں جنت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں علی مولا کے قبضے میں ہیں۔ اور سورہ فرقان میں بھی رب فرماتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کہتے ہیں مالی حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو رب نے آگے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، استغفر اللہ، فرمایا دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے یہ کیسی مثالیں دیتے ہیں، اور یہ تیرے لیے اس طرح کی مثالیں دے کر ان کا انجام کیا ہوا، فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ اب ان کی سزا بھی سن۔ آگے آیت میں فرمایا فلا یستطیعون سبیلا، میں انہیں سبیل تک جانے کی توفیق ہی نہیں دوں گا، استطاعت ہی نہیں دوں گا۔ اور خشبے قرآن کے سننے والے خوب جانتے ہیں کہ سبیل قرآن پاک میں لقب ہے شوہر بطول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، جو تجھے اپنے جیسا کہے گا میں اسے علی تک نہیں جانے دوں گا، اور جب علی مولا تک نہ جا سکا تو ان کی ولایت کا عقیدہ نہ پا سکا تو پروانہ نجات کیسے لے گا، حوض کوثر کیسے پیے گا، پل پر سے کیسے گزرے گا۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے کی سزا۔ اب چونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے علی مولا کے لیے کہ یہ رسول جیسا ہے کہ علی مولا سے دامن چھڑایا جا ہی نہیں سکتا، یہ جبر مشیت الہی ہے، اور اللہ کریم اپنے فرمان پر دلیل دے کر بشریت سے بھی اپنا جبر مشیت منوا رہا ہے، مسلمانوں سے بھی نہیں، مومنوں سے بھی نہیں، کلمہ گویوں سے بھی نہیں منوا رہا، بلکہ ساری رات کافر بستر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر علی مولا کو دیکھ کر کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کریم کے فرمان کی حقانیت، سبحان اللہ۔ باقیوں کو چھوڑ دیں، ابو لہب تو چچا تھا، مشرک تھا، کافر تھا، پہلا اور آخری دشمن رسالت ہے جس کا نام لے کر اللہ کریم نے قرآن میں مذمت بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ علی مولا کا بھی چچا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چچا تھا۔ اب چچا ہو اور بھتیجے کی قد و قامت اور جسامت اس سے بھولی ہوئی نہیں ہوتی۔ دیوار سے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا ابھی محمد سو رہا ہے، اسی لیے تو اللہ نے سلایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے جو تجھ جیسا ہے، علی کی ذات میں نے اتنی لچک رکھی ہے، علی کی ذات میں نے یہی تو صفت رکھی ہے کہ تیرے بستر پر آئے تو تجھ جیسا ہو جاتا ہے، اور میرے پردے میں آئے تو مجھ جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت قاہرہ ہے، ایسی زبردست حقیقت ہے جسے نہ تسلیم کر سکنے والا سب کچھ کر کے بھی دھوکے میں جیتا اور مرتا ہے، اور انجام اس کا خسارہ ہے، مقدر اس کا خسارہ ہے۔ یاد رکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا صدقہ عام سے عام بندہ بھی دیتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، جس سے بھی آپ کو محبت ہے، آپ اس کی تکلیف
اور بیماری دور کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، اور اللہ کریم محبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور اسی ما ینطق عن الہوا کی زبان سے ہر لقب اور فضیلت اور انعام علی مولا علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ محبوب بنایا اللہ کریم نے میرے رسول کو، اور اللہ کریم نے اپنے گھر میں علی مولا کو اتارا۔ محبت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور وجہ اللہ کا خطاب علی مولا کو دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے باوجود عین اللہ علی مولا کو لقب عطا فرمایا۔ اللہ حبیب ہمارے نبی کو کہتا ہے، اور اذن اللہ ید اللہ کے خطاب علی مولا کو دیتا ہے۔ رب نے سمجھا دیا کہ میں اپنے محبوب سے محبت کیسے کرتا ہوں۔ شب ہجرت آ گئی، اور جب علی مولا چادر تان کر بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئے، تو اللہ کریم نے امت کو سمجھا دیا کہ میں نے علی کو اپنی کبریائی کا بدن کیوں بنایا، میں نے اسے اذن اللہ، لسان اللہ، عین اللہ کیوں بنایا، ید اللہ کا خطاب میں نے اسے کیوں دیا۔ آج میرے محبوب کے لیے مصیبت کی رات ہے، اور علی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بن کر سو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تصور کریں، علی مولا کا بدن جس ہستی کا صدقہ ہو، علی مولا کا ظاہر جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہو، اس ہستی معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور حقیقت کیا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ علی مولا نبوت اور رسالت کا صدقہ نہیں ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو نبوت اسی ہستی کے صدقے میں ملی ہے۔ علی مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور ایسی کروڑوں نبوتیں مل کر بھی میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا عکس بھی نہیں ہو سکتی۔ جب ذات الہی نے زمان و مکان سے پہلے، وجود اور ابدان سے پہلے، احساس اور ادراک سے پہلے، شعور اور تصور سے پہلے، شے اور لا شے سے پہلے، اپنی کبریائی کی تنہائی میں، اپنی وحدت کی خلوت میں، اپنی ذات سے ان حقیقتوں کو جدا کر کے اپنے سامنے رکھا، اور دیکھتے ہی ان پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور بدعقیدہ ملا جو ہے وہ قرآن سے، سورہ کہف کی آخری آیت سے دلیل لاتا ہے کہ رب قرآن میں فرما رہا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ترجمہ پر غور کر لیں تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کل سب سے پہلے فرمایا ہے، اللہ نے خود نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں مثل بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور تمہارا اللہ وہی ہے جو واحد ہے۔ اس آیت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر علماء ظاہر نے دلیل لا کر بحث کی اور گستاخی کے زمرے میں آ گئے، لیکن غور نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خود بشر نہیں کہا، بلکہ اللہ کریم کے کہلوانے پر فرمایا ہے۔ کل کہہ کر حکم دیا کہ کہہ دو میرے محبوب۔ معلوم ہوا اللہ کریم کی کسی حاجت کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اللہ کریم نے کہلوایا ہے۔ اور یہ آیت حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شق القمر کے واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ قمر میں رب نے ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ یہ لوگ کھلا معجزہ دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دائمی جادو ہے۔ سوال یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، قیامت قریب کیوں آئی؟ کہ قیامت تو یہ ہے نا کہ جب حیات فنا میں ڈھل جائے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں، کھوپڑیاں پاش پاش ہو جائیں، حیات موت کا روپ دھار لے، بندے مر جائیں، بقا فنا میں ڈھل جائے، تو یہی قیامت ہے نا۔ اور قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ جب چاند شق ہوا قیامت قریب آ گئی؟ جب انسان پہلی بار چاند پر گیا تو نیل آرمسٹرانگ نے وہاں سے جو پتھر لایا اور جو مٹی لایا، اس سے تاریخ دانوں نے یہ جانا کہ چاند پر اجاڑ ہے، اور اجڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی یہاں چاند پر آبادی تھی، یہ بعد میں بنجر ہوا ہے۔ اور ایسا ہے بھی، چاند پر آبادی تھی، حیات سے بھرپور تھا۔ جہالت کا باپ ابو جہل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اگر تو نبی ہے نا تو چاند 2 ٹکڑے کر، اور چاند ٹوٹ کر تیری دونوں بغلوں میں سے 2 ٹکڑوں میں بٹ کر نکل جائے، اور ایک ٹکڑا کعبہ پر گرے اور دوسرا
قبیس پہاڑ کی چوٹی پر گرے اور پھر دونوں ٹکڑے اکٹھے ہو کر جڑ جائیں تو میں مانوں گا کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے رکے اور سوچا کہ یہ ابو جہل ہے، مگر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرا لقب رحمت للعالمین ہے، میں تو اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ حیات بانٹوں، اور چاند پر آبادی ہے، لاتعداد زندگیاں ہیں، اگر میں نے اشارہ کر دیا تو ٹوٹ کر ہر چیز بکھر جائے گی اور زندگیاں فنا ہو جائیں گی، خربوں زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر رکے تو ابو جہل نے تالی پیٹنا شروع کر دی۔ اندر گھر میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس تالی پیٹنے کی آواز سنی تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے رسوائی، صادق اور امین رسول کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر ابو جہل ہنسی اڑا رہا تھا اور تالیاں پیٹ رہا تھا کہ دیکھو لوگو، اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر اس کا جادو بے اثر ہو گیا ہے، اور رب العالمین سے یہ برداشت نہ ہوا، اور اللہ کریم نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تو چاند پر زندگی کو سوچ رہا ہے، میں نے کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میرا علی تیرا صدقہ بن کر سو سکتا ہے، تو چاند پر زندگی کی کیا اہمیت ہے، اٹھا دے انگلی، اشارہ فرما دے، ایسی کروڑوں کائناتیں تیرا صدقہ کر کے پھینک سکتا ہوں، میں تیرا محب ہوں، تو میرا محبوب ہے، یہ اوباش لوگ تیرا مذاق اڑائیں، ایسا نہیں ہوگا، چاند پر زندگی فنا ہوتی ہے، ہونے دو، اشارہ کر دو اور انگلی اٹھا دو۔ ساتھ ہی آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا، اب غور کریں، چاند ٹوٹا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں سے گزر کر ابو جہل کی شرط پر پورا اترتا ہوا کعبے کی چھت پر آدھا اور آدھا ابو قبیس پہاڑ پر جو ہے وہ گرا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں نے سوچا کہ زمین سے کتنا گنا بڑا چاند اتنا سکڑ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں سے گزر گیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر انگلی اٹھانے والوں میں ایسے بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان گئے تھے۔ یہاں بھی لوگوں نے دیکھا تو ماننے لگے کہ سارے کے سارے تو ابو جہل مزاج کے نہ تھے، انہوں نے سوچا یہ ہم جیسا نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اتنا بڑا چاند اپنی بغلوں میں لے لیا ہے اس نے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سبحان اللہ، لوگوں کو بتا دیا کہ بحکم الہی میں مثل بشر ہوں، معبود وہ ہے جو واحد ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بچائی، اور بد عقیدہ ملا اسی آیت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ یاد رکھیں، مثل جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر مثلیت عینیت کی دلیل نہیں ہے، یعنی مثال عین وجود کی طرح نہیں ہوتی، یہ بھی ہم قرآن سے ہی جان لیتے ہیں کہ جہاں لفظ مثل آئے وہاں نہ جنس ہوتی ہے نہ نوع ایک ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں قابیل حابیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے کہ قابیل نے قتل کر لیا تو پتہ نہ تھا کہ لاش کیسے چھپاؤں، اللہ نے کوہ بھیجا، اس نے دوسرے کوے کو مار کر اپنی چونچ سے گڑھا کھود کر دفنا دیا، اور قابیل نے دیکھ کر کہا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز ہوں کہ اس کوے کی مثل ہو جاؤں۔ اب قابیل کو قرآن نے کوے کی مثل کہا ہے، کوہ جانور ہے اور قابیل انسان ہے۔ اسی طرح بلم بن باور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا عالم ہے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، اور رب فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بلم باور کتے کی مثل ہے، نہ اس کی دم تھی، نہ وہ گوشت کھاتا تھا، نہ بھونکتا تھا، اور لفظ مثل اللہ نے اس کے ساتھ لگایا ہے، اور جنس کا بھی فرق ہے، وہ انسان ہے لیکن رب نے اس کو کتے کی مثل کہا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں رب ارشاد فرماتا ہے علماء تورات کے بارے میں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، فرمایا علماء تورات گدھے کی مثل ہیں، عام لوگ نہیں، تورات کے عالموں کو گدھے کی مثل فرمایا جا رہا ہے، علماء ہیں اور مثل گدھے کی ہیں۔ چھوٹے سے عالم کو گدھا کہہ کر آپ دیکھیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں قرآن تورات کے بڑے عالموں کو گدھا کہہ رہا ہے، لفظ مثل بھی ہے اور جنسوں میں بھی فرق ہے، اس لیے جاہل نہ بنیں۔ اس طرح مثل کے باوجود بلم باور کتا نہ بنا، علماء یہود گدھے نہ بنے، اسی طرح لفظ مثل کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں اتنا فرق ہے جتنا انسان اور جانور میں ہوتا ہے کہ بشر کے لفظی معنی ہی عربی لغت میں خلیہ ہے، کھلی کھال والی وہ چیز جو نظر آئے، اسے عربی میں
بشر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کائنات میں ایک اللہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس آیت میں رب نے انما انا انسان نہیں کہلوایا بلکہ انما انا بشر کہلوایا ہے کہ نظر آتے ہیں، اور فرشتے بھی جب نظر آنے لگیں تو اس وقت وہ فرشتے نہیں رہتے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہ حجابا۔ رب فرماتا ہے کہ یاد کرو جب بی بی مریم مکان شرقیہ میں گئی تو میرا رسول دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، اور بی بی مریم نے حجاب قائم کیا تو ہم نے جبریل کو مکمل مثل بشر بنا کر بھیجا۔ اور غور کرنا بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی نگاہ پڑی تو فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو میں اس رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں بطول ہوں۔ دلیل ہے کہ مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اگر پہچانتی تو یہ نہ کہتی ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں پہچان پائی بی بی مریم، اور فرشتے کو نہ پہچان سکی۔ بی بی مریم بطول ہے، روح اللہ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے، خود معصومہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کے سامنے نوری فرشتہ مثل بشر بن کر آئے تو پہچان نہ سکے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل بشر بن کر آئیں تو یہ بدعقیدہ ملا کیسے پہچان سکتا ہے اور پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ سب غلط دعوے اور عقیدے ہیں۔ دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے رب فرماتا ہے سورہ زاریات میں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام اور چند فرشتے مزید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کر کے بھون کر ان کے آگے رکھا تو مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا تو فرمانے لگے کیا کھانا پسند نہیں ہے یا آپ کے معیار کا نہیں ہے یا میری میزبانی میں کوئی نقص ہے؟ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ہم کھایا نہیں کرتے۔ جبریل علیہ السلام مثل بشر بن کر آئے تو ابراہیم جد الانبیاء ہو کر نہ پہچان سکیں کہ جبریل علیہ السلام میرے رسول کا نوکر ہو کر لباس بشر میں آئے تو ان کے جد حضرت ابراہیم کی پہچان سے دور رہے، اور جب میرا رسول لباس بشر میں ہو تو پھر لا علمی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بہت ہی محبت، بہت ہی ادب اور بہت ہی تعظیم کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں کہ اللہ کریم نے ہمیں مومن ہونے کا حق ہی تب دیا ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی مانتے ہیں، مبشر بھی مانتے ہیں، نذیر بھی مانتے ہیں، داعین الی اللہ بھی مانتے ہیں، اور سراج منیرہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور سورہ کہف کی اس آخری آیت میں رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سبحان اللہ۔ آیت شروع کی مثل بشریت سے، اور آیت کے آخر میں رب نے ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد۔ اللہ کریم نے بات اپنی الوہیت پر ختم کی، گویا سمجھدار سمجھ لے گا کہ کسی نے میرے نبی کو اللہ سوچا، اور اللہ کریم نے اس سوچ کی تردید میں یہ آیت نازل کی، اور اجماع مفسرین ہے تمام تر جو ہے مکاتب فکر کا کہ جب شق القمر کا معجزہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ رب العزت ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، رب العزت ہمیں توقیر اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر صبح سے شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔